भीड़ है। تصویریں لگائی ہوئی ہیں گھروں میں پیر و مرشد کی. ایک تو پیر و مرشد کی جو آج کل جو ہوں کلر فوٹو، ہوں اس پر بھی سوال ہے، اور دوسرا غوث اعظم کی، غریب نواز کی، اور دیگر جو بزرگ گزر گئے اس دور میں جب کیمرے کا تصور نہیں تھا، تو وہ خاکے جو بنائے گئے ہوں ان بزرگوں کی طرف منسوب کیے گئے، تو وہ لگانا بھی اور یہ والی تصویریں لگانا بھی، دونوں پر آپ گفتگو کیجیے ضرور. دیکھیں، شرعی طور پر جو پرنٹڈ تصویر ہے، جی جسے ہم عکس ساکت کہتے ہیں، خارج کے اندر جو وجود رکھتی ہے، یہ حرام ہے. اور پیر کی تصویر اپنے گھر میں لگانا، اپنے آفس میں لگانا، اسٹیج پر لگانا، یہ شرعی طور پر ناجائز ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑے بڑے پیر ہیں جن کی تصویریں آویزہ جی کی حضور، جاتی ہیں. یہی تصویریں تو بت پرستی کی طرف لے کر جاتی ہیں بالکل کہ آپ ان تصویروں کی تعظیم شروع کرتے ہیں اور پھر وہ تعظیم بتوں تک لے جاتی ہے. بالکل. اسی لیے ہمارے ہاں تصاویر کی ممانعت اور حرمت کو ہمارے دین نے بیان کیا، اور اس میں علماء کو چاہیے کہ وہ تھوڑے اسٹرک ہوں، کہ ان کے سامنے اگر کوئی غیر شرعی عمل ہو، اب جیسے میں کسی اسٹیج پر جاؤں اور اس پہ پیر کی بڑی تصویر لگی ہوئی ہو اور میں وہاں پر اسٹیج پہ بیٹھا رہا ہوں اور اس پر آواز نہ اٹھاؤں، تو وہ اس کے جواز کی دلیل بنے گا نہیں بنے گا؟ بنے گا اب ہمارے یہاں کئی ایسے لوگ ہیں جو ایسے اسٹیجوں پر جاتے ہیں اور ان خاموشی کے سے آ جاتے ظاہری اثر و رسوخ کی وجہ سے دبک کر بیٹھ جاتے ہیں. ہیں. ٹھیک جی ہے نا، چاپلوسیاں کر رہے ہوتے ہیں، ان کی مطلب خدمتیں کر رہے ہوتے ہیں، بالکل بڑے بڑے القابات سے نواز رہے ہوتے ہیں. تو حکم شرع سب کے لیے برابر ہے. المختصر یہ ہے کہ پیر کی تصویر آفس میں لگانا، گھر میں لگانا، آویزاں کرنا، اس کی تعظیم کرنا، اس کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگنا، اسٹیج پر لگانا، یہ سب ناجائز کام ہے. اور اسے میں منع نہیں کر رہا، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. تو اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ آپ کے نزدیک اہمیت تصویر پیر کی ہے قول یا رسول. قول رسول کی ہے. نتیجہ خود بخود سامنے آ جائے گا. اور وہ جو آپ نے ذکر کیا کہ غوث اعظم رضی اللہ جی عنہ کی خاکے تصویر، بنائے جاتے ہیں. وہ خیالی تصاویر ہیں، جی وہ بھی حرام ہیں، ناجائز ہیں. اور اس میں حرمت مزید زیادہ ہے کہ آپ نے خیالی بنا لی، وہ اس کے اندر ریئلٹی بھی نہیں ہے. ٹھیک جی ہے، اس میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے تصویریں بھی غیر شرعی بنائی ہوئی ہیں. ویسے تو تصویر ہی غیر شرعی ہے، لیکن جو حلیہ ہے وہ بھی ان کے مطابق نہیں ہے، جی. اس کے اندر بھی رد و بدل کر دیا ہے. تو یہ دونوں صورتیں شرعی طور پر ناجائز اچھا، اور اس حرام میں ہیں. ایک چیز ایڈ کروں گا، آپ نے پرنٹ کا کی طرف توجہ دلائی ہے، تو کوئی کہے کہ جی ہم تو اسکرین لگا کر جو ہے وہ اس میں ہم اپنی تصویر، اپنے پیر صاحب کی تصویر لگا لیں، کیونکہ اس کا کوئی حکم الگ ہے. الگ ہے، بالکل الگ ہے. تو دیکھیں، ہمارے ہاں جو حرمت تصویر ہے وہ پرنٹڈ تصویر کی ہے، ٹھیک جس ہے. کا خارج میں کوئی وجود ہو وہ تصویر کے زمرے میں آتا ہے، وہی تصویر کہلاتی ہے. اب یہ جو ڈیجیٹل تصویر ہوتی ہے جو موبائل کے اندر ہے یا اسکرین جی. کے اندر ہے، یہ عکس ساکت نہیں ہوتا، عکس ہم، متحرک ہوتا ہے. یعنی یہ شعائیں ہوتی ہیں جو حرکت میں ہوتی ہیں. اور جو پرنٹڈ تصویر ہے وہ عکس ساکت ہوتا ہے، یعنی ایسا عکس جو کہ ٹھہرا ہوا ہے. ہم، تو اب ہمارے ہاں یہ ایک فرق کیا گیا ہے کہ جو پرنٹڈ تصویر ہے وہ تصویر کے زمرے میں آتی ہے. جو یہ دوسری تصویر ہے، ڈیجیٹل تصویر جسے ڈیجیٹل. ہم کہتے ہیں، یہ در حقیقت تصویر کے زمرے میں نہیں آتی، کیونکہ اس کے اندر جو عکس ہوتا ہے وہ ٹھہرا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ وہ شعاؤں کی شکل میں ہوتا ہے. تو حضرت اور اس اس طرح تو زمانے کے کوئی اندر جو اگر تصاویر تھیں وہ تصاویر پرنٹڈ تھی جی یا بنائی گئی تھی، ہاتھوں پرنٹڈ سے تھی مورتیاں بنائی گئی تھیں. یہ والی تصویر اس زمانے کے اندر نہیں موجود تھی. نہیں تھی. تو علماء نے اس اعتبار سے جزوی طور پر رخصت عطا فرمائی، ورنہ پہلے اس کی بھی ممانعت تھی. لیکن اب جو مفتہ بہی قول ہے ہمارا، اس مفتہ بہی قول کے مطابق اگر موبائل کے اندر ہے، ڈیجیٹل تصویر جسے آپ کہتے ہیں، وہ تصویر کے زمرے میں نہیں آتی. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے اندر کوئی دیوار پر آویزہ کرنا بھی نہیں پایا جاتا. میں اسی طرف آ جی رہا ہوں حضرت کہ اس بات کو کوئی اپنی عقیدت کو اسی طرح استعمال کرے کہ جی ہم پرنٹ نہیں لگا رہے، ہم نے اسکرین لگا دی اور اس میں ہم نے تصویر آن کر دی، اب یہ تصویر آن رہے گی. اب یہاں پر دیکھیں، تصویر کی تعظیم ہے یا نہیں ہے، جی اسے اس بلندی طرف. کی جی جگہ پر لگانا ہے یا نہیں ہے، مانوی طور پر وہ چیز پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی. اگر آپ واقعتاً حکم شرع پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو چلا دیجیے. ہوں ٹھیک ہے، صرف تصویر کا معاملہ نہ کیجیے. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے آج بھی اپنے گھروں کے اندر بڑی بڑی تصویریں لگائی ہوئی ہیں، جی اور وہ اس لیے لگائی ہوئی ہیں کہ پیر صاحب تشریف لائیں گے، تصویر نہیں وہ ہوگی تو خوش ہوں گے. ناراض ہو جائیں گے. ان کو خوش کرنے کے لیے قول رسول کو چھوڑ دیں. تو حکم شرع سب کے لیے برابر ہے. اور اگر ڈیجیٹل تصویر کی اجازت بھی ہے تو اس کی تعظیم آپ تصویر کی نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے، وہ پھر آپ کو غلط راستے کی طرف لے کر جائے گی. ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. فرشتے بھی اس سے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تصویر گھر میں ہے تو فرشتے بالکل، رحمت کے روایت کے فرشتے اندر چلے جاتے ہیں. فرمایا گیا ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. جس گھر میں کتا ہو، کلب ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو یہ تمام کے لیے حکم برابر ہے. بلکہ میں آپ کو ایک اور بات سمجھاؤں کہ پیروں کی تصویر کی حرمت تو اور زیادہ ہے. یعنی کسی عام آدمی کی تصویر ہوگی تو اس کی کوئی تعظیم نہیں کرے گا، اس کو کوئی چومے گا نہیں، سجدہ نہیں کرے گا. لیکن پیر کی تصویر ہوگی تو اس کی تعظیم بھی کرے گا، اسے چومے گا بھی، اس کے سامنے جھکے گا بھی، اس کے ذریعے دعا بھی مانگے گا. تو اس لیے اس کی حرمت زیادہ ہے کہ وہ بت پرستی کی طرف اور غیر شرعی امور کی طرف لے جا سکتی ہے.